کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے استخارہ اور روحانی علاج میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے اس سلسلے میں موصول ہونے والی فون کالز کے جوابات، قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے سائلین کی فون کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے سائلین ہم سے کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، کیا روحانی علاج جانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا علی کا نام نجمہ ہے، ان کی والدہ کا نام رشیدن ہے، ان کی نہ طبیعت ہی نہیں رہتی ہے، اور استخارہ کر کے بتائیں جی یہ کیا مسئلہ۔ لبنہ بنت رشیدن، طبیعت صحیح نہیں رہتی، استخارہ کر کے دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ نجمہ بنت رشیدہ، مزید کالز چلا دیجیے۔ میری امی کا نام زینب بی بی، میرا نام محمد صادق، مستری کا کام کرتا ہوں، اس میں سدھ نہیں ہوتا، مثلا کہیں دل نہیں لگتا۔ صادق بھائی، والدہ کا نام زینب بی بی، کام کرتے ہیں، کام میں دل نہیں لگتا۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ والدہ کا نام مختار بی بی ہے جی، اور ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، ان کے گھٹنوں میں بھی تکلیف ہے اور دل بہت زیادہ خفا رہتا ہے۔ والدہ کا نام مختار بی بی ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے اور دل بہت مغموم اور افسردہ رہتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کی والدہ کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مختار بی بی، گھٹنوں میں تکلیف اور دل کی گھبراہٹ اور مغموم اور افسردہ رہنا، اس حوالے سے روحانی علاج کو درکار ہے۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام نظام الدین خان ہے، جے پور انڈیا سے بول رہا ہوں۔ میری وائف ہے نور الفاطمہ، والد کا نام ہے رضیہ، جن کی طبیعت میں سانس میں تکلیف رہتی ہے۔ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں مطلب کچھ اثرات ہے یا پھر۔ ہند سے ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی نے کال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو گھر میں مریضہ ہیں ان کو شفاء کامل عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ جی میرا نام صفدر حسین ہے، جو بھی کاروبار کر رہا ہوں میرا جو ذہن ہے وہ مطمئن نہیں ہو رہا کاروبار کے لیے۔ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ کا دل اور ذہن مطمئن نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اسلامی بھائی جنہوں نے نجمہ بنت رشیدن کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ صادق بھائی، ان کی والدہ کا نام زینب، کام میں دل نہیں لگتا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے بھی دیکھتے ہیں، اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ تیسرے ہمارے اسلامی بھائی والدہ مختار بی بی، گھٹنوں کی تکلیف، دل گھبرانا، افسردہ مغموم رہنا، ان کا روحانی علاج درکار ہے۔ ہند سے نور فاطمہ بنت رضیہ،
سانس کی تکلیفیں دیکھنا ہے، کوئی اثرات جنات تو نہیں، انشاءاللہ استخارہ کر کے دیکھتے ہیں۔ صفدر حسین بن حوا، اچھا جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ذہن جو ہے تو وہ مطمئن نہیں ہو پاتا، تو مختار بی بی کے لیے روحانی علاج بتا دیجئے، اور جن جن سائیں بھائیوں نے استخاروں کا کہا انشاءاللہ عز و جل ان کا استخارہ کر کے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختار بی بی کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ گھٹنوں میں تکلیف کے لیے یا غنیو یا غنیو یا غنیو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہیے، انشاءاللہ عز و جل گھٹنوں کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کی گھبراہٹ کے لیے ایک بہت ہی آسان روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، دل کی طرف ہاتھ رکھ کر یہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یا اللہ قوینی و قلبی۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دل کی گھبراہٹ بھی دور ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ جب بھی کبھی گھبراہٹ ہو تب بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہتری ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے نجمہ بنت رشید، ان کا استخارہ ہوا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا، ان کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ ان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کرتی رہی، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا صادق بھائی، آپ کا کام میں دل نہیں لگتا، آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات جادو بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ نظر کے معاملات کا اور آزمائش کے معاملات کا اشارہ ہے، اس کا آپ وظیفہ بغور سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ دوبارہ سن لیجئے، بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تیسری دفعہ بھی سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو یہ وظیفہ آپ کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائز اور نیک کاموں میں دل لگ جائے، اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کام میں آپ کا دل لگ جائے گا۔ نور فاطمہ کے ساتھ کوئی عملیات جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آیا ہے، ان کے لیے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ ان مریضہ کو چاہیے کہ روزانہ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ اپنے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، تا حصول شفا۔ یہ عمل کرنے کی برکت سے ان کی بیماری کا جو ہے تو یہ مرض ان کا جاتا رہے گا۔ صفدر حسین، آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ کا دل و دماغ مطمئن نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات جادو بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں مل رہا، آپ کو چاہیے کہ آپ کو میں 2 وظیفے عرض کرتا ہوں، یہ آپ دونوں وظائف کر لیا کریں۔ جب بھی سو کر اٹھیں، یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو، اول آخر درود شریف کے ساتھ 20 مرتبہ پڑھ لیا کہ کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ یا رشیدو، یہ عمل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور جو وظائف آپ کو پیش کیے جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل، یہ تقریباً میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس مدنی پنصورہ کو ضرور اپنے گھر میں آپ رکھیے، اور مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرمائیے، نہ صرف ایک تو آپ اپنے گھر کے لیے ضرور لیجئے، ساتھ میں زہی نصیب، اور جتنا ہو سکے اتنا مطلب 12ویں کی نسبت سے 12 لے لیجئے، 26 لے لیجئے، 112 لے لیجئے، اور اصحاب بدر کی نیت سے 313 لے لیجئے۔ تو جس قدر ہو سکے آپ حاصل فرما لیجئے، اور اسے آپ تقسیم بھی فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، یا رشیدو، جو شخص کسی کام کی تدبیر نہ جانتا ہو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان 1000 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل صحیح تدبیر
اس کو مل جائے گی، اس کے دل میں آ جائے گی۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے، یہ بات یاد رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ قوس چلا دیجیے۔ میرا نام محمد جمیل ہے، میں لاہور کا رہائشی ہوں اور میں بیرون میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا استخارہ کر کے بتا دیں۔ جاوید بھائی بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں۔ جمیل بھائی بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ جی میرا نام محمد ہے، طبیعت سخت نہیں رہتی ہے، اس کے بارے میں روحانی علاج کرانا ہے۔ یہ اسلامی بھائی طبیعت ان کی صحیح نہیں رہتی، ان کے لیے روحانی علاج درکار ہے۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ سرائے عالمگیر سے حضرت، یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں اور بیماریاں مسلسل ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، تو اس بارے میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرے کزن ہیں محمد اجمل، ان کی والدہ کا نام نگہت یاسمین، اور ان کی جو ہے نا اسے کیا کہتے ہیں طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، تو ان کے سلسلے میں میرا کروانا۔ اجمل بھائی، اچھا نگہت یاسمین، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج بتانا ہے۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا مسئلہ ہے جو مرغی فارم ہے اس میں نقصان ہو رہا ہے، برکت میں کو وظیفہ بتائے۔ مرغی فارم میں نقصان ہو رہا ہے، ان کے لیے کوئی روحانی علاج ان کو درکار ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کا کہا، ان کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ جمیل بھائی بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، اس بات کی وضاحت نہیں ہو رہی کون سے ملک آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل تاہم استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ دوسرے اسلامی بھائی جنہوں نے استخارہ، اچھا ان کے ناصر بھائی، گھر میں پریشانیاں بیماریاں وغیرہ کے معاملات ہیں، ان کا بھی استخارہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اور یہ تیسرے اسلامی بھائی اجمل بھائی، ان کی نگہت یاسمین، طبیعت خراب رہتی ہے، ان کا بھی استخارہ کر کے دیکھتے ہیں۔ مزید ایک اسلامی بھائی، ان کا بھی جو ہے تو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کا کہا، ان کے لیے استخارے کیے جا رہے ہیں، جن کے لیے روحانی علاج درکار ہیں ان کو روحانی علاج بتائے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو ایاز بھائی کی کال آئی تھی، جنہوں نے اپنی بیماری کے حوالے سے شکایت کی ہے کہ وہ بیمار رہتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی آسان روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایاز بھائی کو چاہیے کہ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں، قریبی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں۔ اگر کوئی قریب میں تعویذات عطاریہ کا بستہ نہیں لگتا تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر تعویذات عطاریہ کی سروس موجود ہے، وہاں پر رابطہ کیجئے، کلک کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے ایک پیج آئے گا، اس پہ ترکیب بنائیے، ممکنہ صورت میں آپ کو تعویذات ارسال کر دیے جائیں گے۔ ایک اسلامی بھائی نے روزی میں برکت کے حوالے سے وظیفہ درکار ہے، ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے باوضو کھڑے ہو کر ننگے سر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی روزی میں برکت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا جمیل بھائی، سب سے پہلے استخارہ ہوا، فی الحال آپ کے لیے بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے منع کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ ناصر بھائی، آپ کے گھر میں کوئی جادو، جنات، عملیات، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، صرف اور صرف قدرتی طور پر آزمائش کے معاملات کا اشارہ ہے۔ آپ کے لیے میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں، اس کا معمول بنا لیں، چاہیں تو سب گھر والے یہ عمل کر لیا کریں۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں تمام اہل خانہ کو سلام، سب سے پہلے تو گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھ لیجئے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج۔ اچھا پھر داخل ہوتے ہی تمام اہل خانہ کو سلام کیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اور پھر نور سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر کی پریشانیاں، بیماریاں اور ناچاکیاں اور جو معاملات ہیں ان سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اچھا
اجمل بن نگہت یاسمین، آپ کے ساتھ کوئی عملیات جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا، آپ کے ساتھ صرف اور صرف بیماری کے معاملات کا اشارہ آیا ہے۔ آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا، یاد رکھیے استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ مزید کالز چلا دیجئے۔ میرا نام سفارش علی ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ میں پریشان رہتا ہوں، کاروبار جو ہے نا میرا وہ میں آگے کرنا چاہتا ہوں، میرا کاروبار میں رکاوٹ آ جاتا ہے، اور میرا ایک بچہ ہے تو اس کا نظر کمزور ہے۔ سفارش علی بھائی دبئی سے کال کی، بچے کی نظر کمزور ہے اور آپ کو کاروباری پریشانی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج انشاءاللہ مبلغ دعوت سے سائیں پیش کریں گے۔ مزید کالز چلا دیجئے۔ سیالکوٹ سے بول رہا ہوں، میرا نام فرحت اللہ انجم ہے۔ ہمارے جو ہے نا اولاد نہیں ہو رہی تو اس لیے ہم استخارہ کروانا تھا۔ فرحت اللہ انجم بھائی اولاد نہیں ہو رہی تو استخارہ کروانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت اولاد نصیب فرمائے، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میں فیصل خان بات کر رہا ہوں، تو یہ مسئلہ پوچھنا تھا، جنگ سے بات کر رہا ہوں کہ ابو کا کاروبار میں برکت نہیں ہے ہوتی اور کوئی پیسہ جڑتا نہیں ہے اور گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں تو۔ اچھا، جنگ سے آپ نے کال کی فیصل خان بھائی، ابو کی کاروباری پریشانی ہے، پیسہ رکتا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا استخارہ کر کے دیکھتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام مرزا غوث بیگ ہے، میرے ممی کا نام مرزا مخیر النساء بیگم ہے۔ میں باہر جانا چاہتا ہوں مگر نہیں جا پا رہا ہوں اور میرا استخارہ کرنے کا ہے۔ مرزا غوث بیگ اور والدہ کا نام وقار النساء غالباً بتایا، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام عطاء الرحمان ہے اور میری والدہ کا نام سعادت پروین ہے۔ مجھے یہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہو رہی 4 سال سے، مجھے اس کے بارے میں پتہ کروانا ہے۔ عطاء الرحمان بھائی بے اولادی کا سلسلہ ہے، اس کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت اولاد عطا فرمائے، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک تو سب سے پہلے سفارش علی بھائی دبئی سے انہوں نے کال کی ہے، کاروباری پریشانی ہے اور بچے کی نظر کمزور ہے، ان کے لیے ان کو روحانی علاج درکار ہے۔ اور یہ ہمارے فیصل خان بھائی ابو کی کاروباری پریشانی کا تذکرہ فرمائے، ان کے لیے بھی روحانی علاج درکار ہے۔ فرحت اللہ بھائی آپ نے ضیاء کوٹ سے ہمیں کال کی، اولاد کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ استخارہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اور مرزا غوث بیگ بھائی آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، اور عطاء الرحمان بھائی آپ کے ساتھ بے اولادی کے معاملات ہیں، آپ بھی استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ان کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو اسلامی بھائی نے نظر بچے کے حافظے کے حوالے سے روحانی علاج پوچھا ہے۔ ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن رات کو سوتے وقت 3 عدد بادام کی گری، 3 عدد بادام کی گری پر 3 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر دم کریں۔ ایک گری اسی وقت، ایک صبح نہار منہ اور ایک دوپہر کے وقت کھائیں، بچے کو کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حافظہ قوی ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزی کے حوالے سے کچھ اسلامی بھائیوں نے وظائف مانگے، تو یا مالکو یا مالکو یا مالکو 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات پائے گا۔ اور یا رزاقو جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان 41 دن تک 550 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل جلد دولت مند ہو جائے گا۔ ایک بار اور سن لیجئے، یا رزاقو جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان 41 دن تک 550 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل جلد دولت مند ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے فرحت اللہ بھائی آپ کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، بے اولادی کے حوالے سے کوئی ایسے عملیات، بندش، جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، صرف اور صرف قدرتی طور پر آزمائش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے میں ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں، اسے آپ اور آپ کی اہلیہ کرنے کا معمول بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ قرآن کریم میں وارد یہ دعائے ابراہیم
अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 बार पढ़ते रहें, रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। पारा 13 सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 40 और 41, ये आयत मुबारका जो है तो ये पढ़कर सुनाई गई। तो इसका हवाला अभी सुन लीजिए। मकतबतुल मदीना की मतबूआ घरेलू इलाज के सफ़हा नंबर 102 पर ये अमल लिखा हुआ है। इसे आप और आपकी अहलिया दोनों हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा पढ़ लिया कीजिए, ता हुसूल मुरादी अमल करने की बरकत से औलाद नसीब होगी। अच्छा, मिर्ज़ा गौस बेग भाई, आपने बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से इस्तिखारा करवाना चाह तो बैरून मुल्क सफ़र करने में फ़िलहाल मना का इशारा आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आपके हक़ में बेहतर फरमाए। अताउर रहमान भाई, आपके साथ भी कोई अमलियात, जादू, बंदिश के मामलात का इशारा नहीं मिला। बे औलादी के हवाले से कुदरती तौर पर आजमाइश के मामलात का इशारा मिला है। तो आप भी इसका रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए। दोनों मियाँ बीवी हर नमाज के बाद अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ दुआए ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आप पढ़ लिया करें। दुआए ज़करिया ये है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। पारा 13 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 38 और इसका हवाला सुन लीजिए। मकतबतुल मदीना की मतबूआ घरेलू इलाज के सफ़हा नंबर 103 पर यह बे औलादी का इलाज, रूहानी इलाज लिखा हुआ है। इसे ता हुसूल मुराद आप और आपकी अहलिया करने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह औलाद नसीब होगी। और मज़ीद आप दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले में सफ़र कीजिए। यकीन मानिए मदनी काफ़िले वो ऐसा ये वजीफ़ा है, ऐसा वजीफ़ा है, ऐसा तीर ब हदफ है, ऐसा मुजर्रब है कि इसके बारे में मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं वो क्या है जो मदनी काफ़िले में नहीं मिलता। तो मदनी काफ़िले में सफ़र कीजिए, वहाँ जाकर आप ज़ह नसीब मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, बेहिसाब बख्श व मग़फ़िरत हो जाए, ईमान पर ख़ातिमा हो, ईमान पर इस्तिक़ामत नसीब हो, ज़ियारत हरमैन तय्यबा नसीब हो और अपनी जायज़ दुआ और मुरादों के साथ हुसूल औलाद की भी दुआ को शामिल फरमाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत जल्द ज़ाहिर होगी और आप साहिब औलाद हो जाएंगे। जिन जिन इस्लामी भाइयों का इस्तिखारा हुआ ये याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीन इल्म गैब हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह ताला ही जानता है। आइए अपने साइलिन की तरफ, अपने नाज़रीन की तरफ चलते हैं और इनकी मज़ीद कॉल्स लेते हैं और सुनते हैं क्या जानना चाह रहे हैं, ये इसका क्या रूहानी इलाज इनको चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यासिर बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। ये पूछना था कि मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, क्या बेहतर है? यासिर भाई सरदार आबाद से बिज़नेस करें या जॉब करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करके आपको रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल्स चला दीजिए। मोहम्मद हारून असारी बिन मोहम्मद हाशिम असारी, मैं जामिया में पढ़ता हूँ। बहुत दिनों से तबीयत सही नहीं है, मेरे कमर में तबीयत सही भी हो जाती है फिर ख़राब हो जाती है, इस्तिखारा फरमा दीजिए। जामियातुल मदीना के तालिबुल इल्म है मोहम्मद हारून भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाए। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करके इसका रूहानी इलाज आपको अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मैं शहबाज अली बात कर रहा हूँ समुंदरी से। मेरा ना जो है ना मैं काम करता हूँ तो वैसे ना मुझे प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है और मेरा भाई है उसका भी यही हाल है। जो भी मैं काम करता हूँ उसमें परेशानी आ रही है। शहबाज अली भाई समुंदरी शहर नूरी से आपने हमें कॉल की है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और आपके भाई की कारोबारी परेशानी दूर फरमाए। इसका इस्तिखारा तो करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज आपको अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल्स चला दीजिए। मेरा नाम यास मोहम्मद है, मेरी वालदा का नाम अजरो जान है। 2 साल से मेरी तबीयत ख़राब है और काफ़ी जगहों से इलाज करवाया लेकिन तबीयत सेट नहीं हो रही है और नौकरी भी नहीं है, रिपोर्टें भी सब साफ़ है। लोग बराए मेहरबानी मेरे लिए इस्तिखारा कीजिए। अय्याज़ भाई, आपने इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं, नौकरी नहीं है और तबीयत ख़राब है और रिपोर्टें हालांकि सारी क्लियर हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। ये सही भाई, ये शहबाज भाई, इनके शहर नूरी समुंदरी से इन्होंने कॉल की। हमारे मदनी माहौल में से शहर नूरी का कहा जाता है। तो इनके उनके भाई की कारोबारी परेशानी, इस हवाले से इनको रूहानी इलाज इरशाद फरमा दीजिए।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو بھی جائز کام شروع کریں اس شروع کرنے سے پہلے 21 مرتبہ یا نافع پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل کام ان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور کاروبار میں برکت کے لیے جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار پڑھے اور اول و آخر 300 بار درود پاک بھی پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ عمل ایک بار اور سماعت فرما لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور 300 مرتبہ درود پاک۔ سورج نکلنے کے بعد سورج کی طرف منہ کر کے، فجر کے بعد سورج کی طرف منہ کر کے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں برکت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی کے ساتھ اسلامی بھائی کو چاہیے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں، تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں بھی برکت ہوگی اور دیگر مسائل بھی حل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کے ساتھ ساتھ کارٹ کا ایک عمل ہوتا ہے، کارٹ کا عمل بھی کروائیں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یاسر بھائی، آپ کے لیے فی الحال بزنس کرنے کے حوالے سے منع کی طرف اشارہ آ رہا ہے، آپ کے لیے جاب کرنے میں بہتری کا اشارہ ہے۔ اچھا، مطلب یہ بھی آپ استخارہ کروا لیجئے گا کہ آپ جاب کس ادارے میں اور کس حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا استخارہ بھی آپ چاہیں تو کروا لیجئے گا۔ ہارون بھائی، آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا، نظر اور بیماری کے معاملات کا اشارہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وقتاً فوقتاً قرآن پاک کی یہ سورہ قلم کی یہ آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنسورہ کے باب یہ ہے فیضان دعا، اس کے صفحہ نمبر 219 پر نظر بد لگنے پر پڑھی جانے والی دعا کے عنوان سے یہ موجود ہے۔ آپ چاہیں تو مدنی پنسورہ کی زیارت بھی کر لیجئے، اور مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ مدنی پنسورہ مکتبۃ المدینہ پر بھی دستیاب ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وقتاً فوقتاً یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کرنے کی ترکیب بنا لیا کریں۔ مزید آپ اپنے لیے بیماری کے حوالے سے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ سورہ فاتحہ، یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام سورہ شافیہ بھی ہے، کہ شفا دینے والی یہ صورت ہے۔ تو سورہ شافیہ، سورہ فاتحہ، اسے آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا اگر معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے، تو یہ عمل کر لیا کریں۔ اچھا، اسلامی بھائی جو ہیں یہ ہمارے شہباز بھائی، کوئی عملیات جادو بندش کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں آیا، قدرتی طور پر آزمائش کے معاملات کا اشارہ ہے، اپنے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ کاروباری پریشانی کے حوالے سے آپ کو چاہیے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت سورہ واقعہ، اس کا پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، اس کی بہت برکتیں، بلکہ ایک روایتوں میں آیا کہ ایک صحابی کے نزعہ کے عالم میں بوقت وفات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے استفسار فرمایا، ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں کچھ مال نہ دے دوں؟ تو انہوں نے منع فرما دیا کہ مجھے مال کی کوئی حاجت نہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے بعد تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ کیا تم، مفہوم اور خلاصہ ان کے جو وہ یہ تھا کہ کیا تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ کا اندیشہ کرتے ہو؟ حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو روزانہ نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے گا وہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ سورہ واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کا آپ معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کاروباری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور جہاں تک بیماری کے معاملات ہیں، آپ نے بتایا ساری رپورٹیں کلیئر ہیں، پھر بھی
بیماری مطلب اس کی بیماری کی تشخیص نہیں ہو پا رہی، تو اس کے لیے بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جس درد یا مرض پر 3 روز تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اس مرض اور بیماری سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کو مرض ہے، بیماری ہے، اس سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ ایاز احمد بھائی، آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسے عملیات، جادو، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا؟ آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائش کا اشارہ آیا ہے، تو آپ بھی اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ روزانہ آپ فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے، یہ یاد رکھیے گا استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام شرافت علی ہے، تو میری والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے۔ اپنے کاروباری معاملات کے بارے میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں، میرے کاروبار میں کیوں مطلب کہ کاروبار کیوں نہیں چلتا؟ شرافت علی بھائی، کاروبار نہیں چلتا، اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کاروباری پریشانی دور فرما دے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ محمد صادق رضا ہے، والدہ کا نام زاہدہ پروین۔ اصل میں جو کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو ذہن ہی نہیں بن پاتا۔ صادق بھائی، جو بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کا ذہن ہی نہیں بن پاتا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مشکل کو آسان فرما دے۔ استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں فیصلہ آباد میں رہتا ہوں، میرا نام علی رضا ہے، میری والدہ کا نام صابرہ بی بی ہے اور میرے والد کا نام منیر احمد ہے۔ میرے مہینے بعد خون کی بوتل لگتی ہے، پہلے سال بعد لگتی تھی، اب 1 ماہ بعد بوتل لگتی ہے بلڈ کے لیے۔ مجھے کوئی روحانی علاج یا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کامل عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے خلاصی عطا فرما دے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے آپ کو بہت زبردست روحانی علاج پیش کریں گے، اللہ نے چاہا تو آپ روبہ صحت ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام شہرام ولی ہے، میں گجرانوالہ سے بول رہا ہوں جی۔ میری والدہ صاحبہ کے جوڑوں میں بڑی درد ہے، تو ان کا استخارہ کیجیے گا۔ اچھا، نام آپ نے شہرام علی اپنا بتایا اور جن کا استخارہ کروانا ہے ان کا نام نہیں بتایا، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو صرف روحانی علاج عرض کر دیں گے کہ استخارے کے لیے مریض کا نام اور ساتھ میں ان کی والدہ کا نام بھی درکار ہوتا ہے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد شکیل ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے کام میں بہت پرابلم ہے، ذہن میرا صاف نہیں رہتا، دل میں برائی رہتی ہے، مجھے کوئی ایسا وسیلہ بتائیں جو میں پڑھوں بالکل صحیح ہو جائے۔ شکیل بھائی، دبئی سے آپ نے کال کی، ہمیں کام میں بہت پرابلم ہے، اس کے علاوہ ذہن میں برے خیالات وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ ہم آپ کی کال سے یہی بات سمجھ سکے انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ یہ سردار آباد سے شہرام علی نام کے اسلامی بھائی نے کال کی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو علی رضا بھائی ہیں، یہ جن کو ہر ماہ خون کی بوتل ان کو چڑھانی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے۔ ان کے حوالے سے روحانی علاج شہرام علی، ان کی والدہ کو جوڑوں کا اور تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تمام دردوں سے نجات عطا فرمائے، ان کے لیے روحانی علاج۔ اور شکیل بھائی، ان کے کام میں پرابلم ہے اور ذہن میں منفی خیالات اور برے خیالات آتے رہتے ہیں، تو ایسے برے خیالات سے نجات حاصل ہو جائے اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ شرافت علی بھائی آپ کا اور صادق بھائی آپ کا استخارہ کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مدنی منع کی کال آئی تھی جن کے ہر ماہ خون کی بوتل چڑھتی ہے۔ اللہ عز و جل عابد بیمار امام دین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے و طفیل ان کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے، ہمت نہ ہاری، افسردہ بھی نہ ہو۔ یہ یاد رکھیے یہ دنیا میں کوئی مرض لا علاج نہیں، آپ کے لیے علاج پیش خدمت ہے جو مدنی پنصورے میں بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود پاک مدنی پنصورے کے
اور باب فیضان درود میں لکھا ہوا ہے. اس درود پاک کا نام ہی درود شفا ہے، شفائے امراض ہے. اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ باوضو لکھ کر پانی میں گھول کر پی لیجئے. یہ درود پاک پلیٹ پر، چینی کی پلیٹ پر باوضو لکھ کر پانی میں گھول کر پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی تا حصول شفا. یہ عمل برابر کیجئے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ تعویذات اتاری کے بستے پر بھی رابطہ کیجئے، تعویذات حاصل کیجئے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد انشاءاللہ شفا ملے گی. اس طرح والدہ کے جوڑوں کے درد کے حوالے سے شکایت تھی کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو ان کی والدہ کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھتے پڑھتی رہیں. ان کی والدہ انشاءاللہ عز و جل سے شفا ہوگی. اور دبئی سے اسلامی بھائی کی کال تھی کہ وسوسے آتے ہیں، بری عادتیں، تو اس طرح کے معاملات ہیں، تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے یا حمیدو 90 بار، یا حمیدو 90 بار پڑھ لیجئے. خالی پیالے پر یا حمیدو 90 بار پڑھ کر کسی خالی پیالے یا گلاس میں دم کر کے حسب ضرورت اسی میں پانی پیا کریں. انشاءاللہ عز و جل یہ بری عادتیں انشاءاللہ جاتی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا، یہ شرافت علی بھائی، آپ نے اپنا مسئلہ بتایا کہ کاروبار نہیں چل رہا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اس میں وسعت عطا فرمائے، بقدر کفایت اس کے حلال نصیب فرمائے. سورہ یاسین کی ایک آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 58، آیت نمبر 58. سلام قولا من رب الرحیم. بہت مبارک آیت ہے، بہت اس کی برکتیں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسے 1469 بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل جس مقصد سے پڑھیں گے مراد پوری ہوگی. بڑا مجرب عمل ہے، 1469 مرتبہ پڑھ کر آپ کا کاروبار چل جائے. اس کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا. صادق رضا بھائی، آپ کے یہ مسئلہ تھا کہ آپ کا کسی بھی کاروبار میں آپ کا ذہن نہیں جم پا رہا، یعنی کاروبار کیا کریں. ہم جو آپ کی بات کا مطلب سمجھے وہ یہی سمجھے کہ آپ یعنی کہ کیا کاروبار کریں، کیا کام کریں. ابھی تک غالباً یہ فیصلہ آپ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو اس کے لیے آپ کو میں ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اورات کے صفحہ نمبر 257 پر، بلکہ 259 پر 259 پر یہ عمل لکھا ہوا ہے. یا رشیدو، جو شخص کسی کام کی تدبیر نہ جانتا ہو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان 1000 بار یا رشیدو پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل صحیح تدبیر اس کے دل میں آ جائے گی. پھر اگر مثال کے طور پہ آپ کوئی کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے ڈسٹریبیوشن کا کام کرنا ہے یا کوئی مطلب جنرل آئٹم کی کوئی دکان شروع کرنی ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ چاہیں تو استخارہ کروا لیجئے گا. مزید کالز چلا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا نام محمد ہے، دبئی سے. میرا مسئلہ یہ ہمیشہ میں پریشان رہتا ہوں اور بیمار رہتا ہوں. میرے گھر والا سب بیمار ہے. یہ سالوں سے شیخ حبیب سے نہیں، یہ تقریباً 20 سال ہو گیا ہم کو. بہت علاج کیا، بہت ادھر ادھر گیا، ابھی تک کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. آپ نے کال کی ہمیں دبئی سے غالباً، تو گھر میں سب بیمار ہیں، پریشان ہیں، خود بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں بہت. اس کے لیے آپ نے کوشش کی ان مسائل سے نجات پانے کی، لیکن تاہنوز کوئی حل نہیں نکل سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جملہ مشکلات اور پریشانیاں آسان فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے آپ کو روحانی علاج مبلغ دعوت اسلامی پیش کریں گے انشاءاللہ. مزید کالز چلا دیجیے. میں جی دبئی سے بول رہا ہوں. میرا نام عاطف سلیم ہے اور مجھے 1 مہینہ پہلے ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا. اور میں ایک دن سویا ہوں رات کو، صبح 4 بجے 1 گھنٹہ سویا ہوں. جب اٹھا ہوں تو میرے کپڑوں پہ نا بائیں طرف پورے کپڑے بلڈ سے بھرے ہوئے تھے. اور میں نے اپنا سارا جسم چیک کیا، کہیں سے بلڈ نہیں تھا لگا ہوا، کوئی مجھے بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. تو تب سے میں پریشان ہوں یہ بلڈ کہاں سے آیا اور کیسے آیا. میری امی کا نام ہے امیر بیگم، میرا نام عاطف سلیم ہے.
आसिफ सलीम भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपको अमराज क़ल्ब से निजात अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका इस्तिखारा करके इसका रूहानी इलाज अर्ज़ कर देते हैं। आमिर सलीम नाम बताया आपने अपना, तो आप इस वक्त मदनी चैनल मुलाहिज़ा फ़रमा रहे होंगे, तो आप कलम और कागज़ भी ले लिया करें। जिन जिन साईं भाइयों को रूहानी इलाज पेश किए जाएँ वो इसके लिए कलम और कागज़ ले लिया करें और नोट कर लिया करें जो जो रूहानी इलाज अर्ज़ किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस सिलसिले में हम ना सिर्फ रूहानी इलाज बताते हैं बल्कि कोशिश करते हैं उसका हवाला और किताब, सफ़ा नंबर, कुरान पाक की वो आयत, वो सूरत और ये सब हम कोशिश करते हैं कि हम बता दिया करें ताकि हमारे साइलिन को, हमारे नाज़रीन को मतलब दुश्वारी ना हो बाद में। मज़ीद कॉल्स चला दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गुलाम तलहा तारी अर्ज़ कर रहा हूँ बहावल नगर से। जो मैंने इस्तिखारा करवाना है अपना औलाद में बंदिश के हवाले से। वालदा का नाम है खालदा बीबी। गुलाम तलहा, वालदा का नाम खालदा बीबी, बे औलादी। अल्लाह ताला आपको जल्द बखैर आफ़ियत औलाद नरीना बग़ैर ऑपरेशन के अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल्स चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आलम है, मैं खानपुर कटोरा तो बात कर रहा हूँ। मैं कुछ दिल की तकलीफ रही है, इस्तिखारा भी कराना था, दूसरा कोई रूहानी इलाज भी बता दें मेहरबानी। आलम भाई खानपुर कटोरा से दिल की तकलीफ़ रहती है, इस्तिखारा और रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन दोनों आपके मुतालबों को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। इसके लिए आपको मदनी फ़ीस देनी होगी। आलम भाई आपको चाहिए कि आप 12 जुमेरात दावत इस्लामी की हफ्तावार इज्तिमाअत में पाबंदी वक्त के साथ शिरकत फरमाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से आपको खूब बरकतें नसीब होंगी इंशाअल्लाह दीन सीखने का, और इसके अलावा और दुनियावी आपको मुश्किलात से भी निजात हासिल होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कोई बैद नहीं है कि इस दिल की तकलीफ़ से, इस दिल के मर्ज़ से आपको शिफा भी हासिल हो जाए। मज़ीद कॉल्स चला दीजिए। मेरा नाम हाफिज नुमान वहीद है और मैं ओमान से कॉल कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए जॉब करना बेहतर है या कारोबार बेहतर है? प्लीज़ इसका जवाब आप दे दीजिए। जॉब बेहतर है या कारोबार बेहतर है? हाफिज़ नुमान भाई आपने ओमान से हमें कॉल की, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करके अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरी वालदा का नाम नजमा नसरीन है। मेरे रिश्ते की प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी। इनका मसला नोट कर लीजिए, इनके रिश्ते में रुकावट है, इनके लिए रूहानी इलाज शादी के हवाले से। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम मजरा और मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा था कि मैंने काम पे लगना है तो मेरे काम का कुछ बन नहीं रहा। मैंने ये देखना था कि मेरे काम पर क्यों नहीं मेरा कोई काम का सिलसिला बन रहा। मज़र भाई काम का सिलसिला नहीं बन पा रहा, आपने गुजरावाला से हमें कॉल की, इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दुबई से साईं भाई ने कॉल की, ख़ुद भी बीमार परेशान, घर में भी सब बीमार सब परेशान, इनके लिए रूहानी इलाज इनको बता दीजिएगा। अच्छा, मज़ीद ये कि हमारे ये रिश्ते के हवाले से मज़र, अच्छा ये साईं भाई जिनका मतलब शादी में रुकावट है, इनका भी रूहानी इलाज बता दीजिए। बाकी आमिर भाई आपका इस्तिखारा करके देखते हैं, ग़ुलाम तलहा भाई आपका भी इस्तिखारा करके देखते हैं, मोहम्मद आलम भाई आपका भी इस्तिखारा करके देखते हैं, नौमान भाई आपका भी इस्तिखारा करके देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, और मज़र भाई आपका भी इस्तिखारा करके देखते हैं। इन सब का रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन इस्लामी भाई ने दुबई से कॉल किए, घर की परेशानियों के हवाले से इन्होंने कहा है अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी घरेलू परेशानियां दूर फरमाए, बीमारियां दूर फरमाएं। इनको चाहिए कि घर में 1.25 लाख मरतबा या सलाम को ख़त्म करवाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से मसाइल हल होंगे। और मकतबतुल मदीना की मतबूआ मदनी पंजसूरे के बाब फैज़ान तिलावत में मुस्तदरक के हवाले से एक रिवायत लिखी है कि सूरह बकरा में एक आयत है जो कुरान की तमाम आयतों की सरदार है। वो जिस घर में पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है, वो आयतुल कुर्सी है। अगर सारे मकान में ऊंची जगह लिख कर इसका कुतबा आवेज़ा कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे घर में कभी फाका ना होगा, बल्कि रोज़ी में भी बरकत होगी और मकान में चोर वगैरह भी नहीं आ सकेंगे। इसके साथ साथ इस्लामी भाई ने शादी के हवाले से, रुकावट के हवाले से कहा है, तो इनकी बारगाह में रूहानी इलाज अर्ज़ है कि सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ, सूरह इखलास 41 मरतबा सोने से पहले पढ़ लीजिए।
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रिश्ते में इसकी मुद्दत 90 दिन तक है। इंशाअल्लाह जो अमल करेंगे तो आपका रिश्ता इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने चाहा तो लग जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मंगनी वगैरह आपकी हो जाए तो उसमें कि तब भी ये अमल जारी रखें, रोकें ना। इसके साथ साथ इसमें अपना ज़हन ये बनाएं कि शादी में गैर शरई रसूमात, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे वगैरह नहीं चलाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आमिर सलीम भाई, आपने हमें कॉल की दुबई से, आपका इस्तिखारा हुआ, आपके साथ कुछ अमलियात और बीमारी, अमलियात के साथ साथ बीमारी के मामलात का इशारा आ रहा है। तो अब आप यूँ कीजिए कि आपने चूँकि अपना मरज़ जो बताया था वो हार्ट का बताया था, तो सबसे पहले इसका रूहानी इलाज बग़ौर समात फरमा लीजिए। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखकर कम अज़ कम 7 मरतबा ये दुआ, या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी, या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी, या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी, ये पढ़ लिया करें कम अज़ कम 7 मरतबा, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से आपको शिफा हासिल होगी। मज़ीद आपके साथ कुछ अमलियात वग़ैरह के मामलात का भी इशारा मिल रहा है। इसके लिए मैं आपको रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ। मेरे शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की माया नाज़ तसनीफ़ नेकी की दावत, इसका सफ़ा नंबर आप नोट कर लीजिए। इसके सफ़ा नंबर 306 पर ये अमल लिखा हुआ है। अमलियात वग़ैरह जिसके मामलात उसके ऊपर हो गए हों, हज़रत वहब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से कि बेरी के 7 पत्ते, ये दोनों 2 पत्थरों के दरमियान पीस लें और फिर उसको पानी में जोश दे लें और सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर उस पानी पे दम करना है। अच्छा, उस पानी में से थोड़ा सा पानी आप पी भी लें और बाकी पानी से गुस्ल कर लें। रोज़ाना ये अमल कर लीजिए। अब चूँकि मैं अपने हाफ़ज़े की बिना पर ये अमल अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके मतलब आपको चाहिए कि ये नेकी की दावत किताब के सफ़ा नंबर 306 पर आप ये अमल बग़ौर आप उसको आप पढ़ लें, उसको आप समझ लें और उसके मुताबिक रोज़ाना अमल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये अमलियात वग़ैरह के मामला से आपको नजात हासिल हो जाएगी। मज़ीद ग़ुलाम तलहा भाई, आपके साथ बे औलादी के मामलात हैं, अल्लाह ताला आपको जल्द बख़ैर व आफ़ियत औलाद नसीब फरमाए। कोई अमलियात, जादू, बंदिश के मामलात का इशारा नहीं आ रहा, कुदरती तौर पर आजमाइश के मामलात का इशारा आ रहा है। आपको चाहिए कि मेरे शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायनाज़ तसनीफ़ घरेलू इलाज के सफ़ा नंबर 103 पर ये अमल मौजूद है। दोनों मियाँ बीवी हर नमाज के बाद ये दुआ ज़करिया 3 मरतबा पढ़ लिया करें। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। इस दुआ ज़करिया का तर्जमा भी समाअत फरमा लीजिए। ऐ रब मेरे, मुझे अपने पास से दे सुथरी औलाद, बेशक तू ही दुआ सुनने वाला। इस आयत मुबारक का हवाला भी समाअत फरमा लीजिए। पारा 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 38। तो इसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप और आपकी अहलिया 3-3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इस दुआ को पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल औलाद नसीब हो जाएगी। अच्छा आलम भाई, आपके दिल की तकलीफ़ का आपने मसला बताया, आपके साथ कोई अमलियात, जादू के मामलात का इशारा नहीं आ रहा, आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी का इशारा है। अपने लिए बग़ौर रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि रोज़ नमाज फ़जर के बाद एक सेब, उस पर यासीन शरीफ 1 मरतबा मुकम्मल पढ़कर उस पर दम करके खा लिया करें, ता हुसूल शिफा ये अमल करने की बरकत से इंशाअल्लाह दिल की तकलीफ़ से निजात हासिल हो जाएगी। हाफिज़ नौमान भाई, आपने अपना इस्तिखारा करवाया कि जॉब बेहतर है या कारोबार, तो ऐसा है कि इस्तिखारे में आपके साथ दोनों ही चीज़ों के हवाले से बेहतरी का इशारा मिल रहा है। जॉब भी बेहतर आ रही है और कारोबार भी बेहतर आ रहा है। अब ये तो एक जनरल हमने इस्तिखारा किया।
اچھا اب مزید جہاں آپ کو جاب مل رہی ہے اس کا بھی استخارہ کروا ہی لیجئے گا کہ یہ جاب، یہ ادارہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اسی طرح کاروبار جون سا آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جو کاروبار آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور کس لوکیشن پر، کس جگہ پر آپ وہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ استخارہ کروا لیجئے گا۔ مظہر بھائی آپ کے ساتھ کوئی عملیات، جادو، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ صرف اور صرف قدرتی طور پر آزمائش کے معاملات کا اشارہ آیا ہے۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یہ آپ کو جو وظیفہ عرض کر رہا ہوں اسے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ یہ ہے تسبیح ملائکہ، اور 100 مرتبہ اسے پڑھ لیں، یہ تسبیح سماعت فرما لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ دوبارہ سن لیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ تیسری مرتبہ بھی سن لیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، تا حصول مراد۔ اسے آپ اول آخر درود شریف کا 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کاروباری پریشانی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل بقدر کفایت رزق حلال نصیب ہو جائے گا۔ اس کتاب کا حوالہ بھی سن لیجئے، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میرے اعلیٰ حضرت کی، ان کے ملفوظات شریف ہیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 128، اس پر یہ تسبیح ملائکہ یہ لکھی ہوئی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے استخاروں کے لیے کہا اور اپنے مسائل، پریشانیوں اور دیگر معاملات کے حل کے لیے روحانی علاج مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، مقدمے بازیاں دور فرمائے۔ اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی